الحمد للہ الحی القیوم الرحمن عظیم القدرت والسلطان جلیل القدر والبرہان حاشر الجن والانسان خالق الکون والمکان والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم سیجعل لہ الرحمن ودا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملہ را رہنما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے ہدیہ درود السلام۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو ہمارا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے اور ہم سب کا مالک بھی ہے۔ بے شمار لاتعداد ان گنت درود و سلام نبی رحمت شفیع امت وجہ تخلیق کائنات فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں جو یہاں بھی ہمارا آسرا ہے، آقا قبر میں بھی آسرا ہے اور حضور ہم سب کا حشر میں بھی آسرا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے مقدس اور متبرک دن کے تصدق اللہ کریم ہم سب کی گزشتہ خطاؤں کو معاف فرمائے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے، آئندہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ حاضرین مکرم، انبیاء اکرام کے بعد اللہ نے دین کی تبلیغ کا کام اپنے اولیاء سے لیا ہے۔ حضور کی ذات پر نبوت کا دروازہ بند ہوا،
لیکن ولایت کا دروازہ آج تک کھلا ہوا ہے اور قیامت تک کھلا رہے گا۔ اس کائنات ارضی میں، اس جہاں میں اولیاء آتے رہے ہیں، آ رہے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ اور جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں، یہ پاک و ہند کا خطہ، بر صغیر کا خطہ، یہاں جتنا بھی اسلام پھیلا ہے وہ صرف اولیاء کی محنت اور اولیاء کی نگاہ سے پھیلا ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ بر صغیر میں 7 کروڑ مسلمان ہیں۔ تب علامہ اقبال کے دور کی بات ہے، وہ فرما رہے تھے کہ یہ بر صغیر یہاں 7 کروڑ مسلمان ہیں، اور یہ سارے وہ مسلمان ہیں جو اللہ نے اپنے ولیوں کے ذریعے جنہیں ایمان عطا فرمایا ہے، اولیاء کے ذریعے۔ اور ہم وہ خوش نصیب ہیں اہل پاکستان تقسیم کے بعد کہ جن کے مقدر میں اللہ نے بڑے بڑے اولیاء کے مزارات عطا فرمائے ہیں، بڑے بڑے مزارات، بڑی بڑی خانقاہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اور ان تمام اولیاء کے سردار صرف پاکستان کے نہیں، تمام اولیاء کے سردار مخدوم الاولیاء، سلطان الاولیاء، سراج الاولیاء، شمس الاولیاء حضور سیدنا علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ بڑا نام ہے اولیاء کی صف میں کہ اللہ رب العزت نے ان کا مزار اور ان کی خانقاہ اور حضرت داتا صاحب کی درگاہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں۔ کہاں رہتے ہیں؟ یہ کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ ہم اگر حقیقت پوچھیں تو انہی کے سائے میں رہتے ہیں، انہی کے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں قدر نہیں ہے۔ جو سعودی عرب میں کام کرتے ہیں نا، مکے میں ورکر ہے، انہیں طواف کا موقع کم ہی ملتا ہے کیونکہ وہ پاس رہتی ہے۔ جو قریب ہوتا ہے اس کی نگاہ میں وہ قدر نہیں ہوتی جو دور رہنے والے کی نگاہ میں ہوتی۔ اور داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اولیاء کے سلطان، اولیاء کے سردار، وہ پاک بارگاہ جہاں ولیوں کو ولایت کا فیضان ملتا ہے۔ اور آپ کا کمال یہ ہے حضرت داتا علی حجویری، چونکہ آج 19 سفر ہے۔ کتنی ہے؟ 19 سفر، اور 19 سفر ہی آپ کا یوم وصال ہے۔ 1000 سال گزر گئے۔ کتنے گزر گئے؟ 1000 سال۔ بڑے بڑے نیک بندے بھی ہوتے ہیں، 300-400 سال بعد لوگ بھول جاتے ہیں۔ کئی مزارات پہ جانا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی مزار تو ہے لیکن پتہ نہیں ہے کون ہے بزرگ ہے۔ اللہ کے کوئی نیک بندے ہیں
نہ نام کا پتہ نہ نسب کا پتہ، اور قربان جائے 1000 سال ہو گئے بچہ بچہ علی حجویری کے نام کو بھی جانتا ہے، علی حجویری کی ذات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک اور بڑی لطیف بات، کوئی بھی ولی ہو اس کی پہچان یا اس کا پیر ہوتا ہے یا اس کا مرید ہوتا ہے۔ آپ کوئی ولی اٹھا لے، نام لے لے، یا اس کی پہچان اس کا پیر ہوگا یا مرید ہوگا۔ آپ بابا صاحب کا نام لے، تاجدار پاک پتن، تاجدار چشت، حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام ہے ایک، پیر کو بھی لوگ جانتے ہیں کہ قطب پاک کے مرید ہے، اور ان کے مرید کو بھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ نظام کے پیر ہے، یہ صابر کے پیر ہے، مگر داتا علی حجویری وہ نام ہے، ان کے پیر کو بھی کوئی نہیں جانتا، ان کے مرید کو بھی کوئی نہیں جانتا، مگر داتا کا نام قیامت تک کے لیے امر ہو گیا، امر ہو گیا۔ اور ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ان سے وعدہ کیا، فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، بندہ جب میرے قریب ہوتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ میں بندے سے محبت شروع کر دوں، اور جب بندہ میرا محبوب ہوتا ہے، فرمایا وہ جہاں بیٹھا ہو مخلوق کے دلوں میں اس بندے کی محبت میں رب ڈال دیتا ہوں۔ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا وہ کہاں کا ہے، نسب کیا ہے، سلسلہ کیا ہے، والدین کون ہے، کہاں سے آیا، بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا پیارا ہے۔ فرمایا لوگوں یاد رکھو، جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں کائنات سے اس بندے سے محبت کرواتا ہوں۔ تو جن کے دلوں میں آج داتا کی محبت ہے، خواجہ کی محبت ہے، حضور غوث پاک کی محبت ہے، اولیاء کرام کا پیار ہے، تو یہ پیار کسی بندے نے نہیں ڈالا، یہ پیار خود اللہ نے ڈالا۔ اور اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کی ولادت 400 ہجری میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ میں ایک شخصی سا تعارف پھر خدمات کی طرف آتا ہوں۔ 400 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کا وصال ہوا 461 ہجری میں، یعنی کل عمر داتا صاحب نے 61 برس آپ نے پائی ہے۔ اور جب 461 میں ان کی وصال ہوا، اور آپ کی وصال کے 7 سال بعد حضور غوث اعظم پیدا ہوئے ہیں۔ حضور داتا صاحب کی وصال کے 7 سال بعد غوث پاک پیدا ہوئے، اور حضور غوث اعظم فرمایا کرتے تھے اگر میں علی حجویری کے دور میں پیدا ہوتا تو میں ان کی بیعت کیا کرتا، میں ان کی بیعت کرتا، ان کے غلاموں میں شامل ہوتا۔ اتنی بڑی ہستی۔ اور آپ نے ایک روایت کے مطابق لاہور میں 20 سال گزارے ہیں۔ کتنے؟ 20 سال گزارے ہیں۔ بعض روایات میں 30 بھی لفظ ہے، مستند 20 سال گزارے۔ یہ کوئی بہت عرصہ نہیں ہے، تھوڑا عرصہ ہے، مگر 20 سال لاہور میں رہ کر آپ نے لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمع کو روشن فرما دیا۔ اور جب آپ لاہور آنے لگے، آپ کے جو پیر و مرشد تھے، اور یاد رکھے یہ غزنی کا ایک علاقہ ہے، حجویر، وہاں پیدا ہوئے، ایک محلہ ہے غزنی افغانستان کا، وہاں پہ پیدا ہوئے۔ اور پھر حضرت ابو الفضل خطلی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ انہوں نے پھر کہا کہ اے علی بن عثمان تم لاہور چلے جاؤ، تمہارے فیضان کی ضرورت لاہور ہے۔ اور جب آپ لاہور آنے لگے، اور یہ وہ حضرت داتا علی حجویری وہ خوش نصیب ہے
جن کے پیر کا وصال ان کی گود میں ہوا ہے. اللہ اکبر. جب پیر صاحب وصال کرنے لگے تو اس وقت ان کا سر ان کی گود میں تھا. اب حکم تھا جانا کہاں ہے؟ بولیے لاہور. آپ لاہور تشریف لے آئے. لاہور کے حالات اس وقت انتہائی خراب تھے. آپ سے پہلے بڑے بڑے ولی آئے, کوشش کرتے رہے, مگر ہر ایک کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی, کیونکہ اللہ نے لاہور کی ہدایت حضرت داتا علی حجویری کے وسیلے سے لکھی ہوئی تھی. اور جب داتا صاحب تشریف لائے, آپ نے آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا, لاہور میں مسجد بنائی. کیا کام کیا؟ پہلا کام. یاد رکھے, ولی جو ہوتا ہے, ولی اس کی نشانی یہ ہوتی ہے وہ اپنے گھر سے پہلے اللہ کا گھر بناتا ہے. سب سے پہلے مسجد بنائی. اب مسجد میں جلوہ گر ہو گئے. اب لوگ آتے جا رہے تھے اور اللہ کے اس ولی کوئی چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ رہا تھا. ولی کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ولی کی نشانی یہ بتائی ہے, فرمایا ولی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. کوئی چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ رہا ہے, کوئی اخلاق, کردار اور بات چیت کر کے کلمہ پڑھ رہا ہے. اور یاد رکھیں, یہ جو ولی ہوتی ہے نا, ان کا ایک انداز ہوتا ہے تربیت کا, تبلیغ کا انداز ہوتا ہے. 1450 سال سے لے کر آج تک میں چیلنج سے ایک بات کرنے لگا ہوں, اگر آپ کی توجہ ہے, چیلنج سے, اسلام کی پوری تاریخ میں ایک مسلمان ایسا نہیں جسے زبردستی کلمہ پڑھایا گیا ہو. زبردستی کسی کو مسلمان نہیں. لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر ہے ہی نہیں. اب مجھے جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں, ایمان سے بتائیے, حضرت عمر سے بڑا کوئی جلالی ہے؟ آپ کا غلام ہے, وہ عیسائی تھا, خادم تھا, اور کون تھا؟ عیسائی. آپ نے ایک دن کیا فرمانے لگے, یار تو کلمہ پڑھ لے. اس نے کہا میں نہیں پڑھتا. فرمایا چل تیری مرضی. کیا کہا؟ تیری. کوئی جبر نہیں, کوئی زور زبردستی نہیں. اور الحمدللہ ہمارا دعویٰ ہے پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہے تو ولیوں کے اخلاق اور کردار سے پھیلا ہے. کردار سے پھیلا ہے, ان کے انوار سے پھیلا ہے, ولیوں کی محبت اور صحبت سے پھیلا ہے. اور جو بھی تبلیغ کرتا ہے نا, یاد رکھے اس کا ایک خاص انداز ہوتا ہے. جب حضرت خواجہ خواجگاں تشریف لائے, عطائے رسول, محبت سے کہیے ذرا, نائب رسول فی الہند, ہند الولی, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, آپ کی تبلیغ کا انداز کیا تھا؟ بڑی قابل توجہ بات. سب سے پہلا آپ نے انداز کیا اپنایا؟ کیونکہ ہندو تھے ادھر پورے ایریے میں, اجمیر میں, اور ہندوؤں میں ایک طبقہ ہے اچھوت. کون سا؟ اچھوت. یہ سب سے گھٹیا ترین طبقہ ہندوؤں کی نظر میں تھا. یہ اتنا گھٹیا, آج بھی جو اچھوت ہوگا اور شودر ہوگا انہیں اپنی مذہبی کتاب پکڑنے کی اجازت نہیں. اگر اچھوت کے ہاتھ میں وہ دیکھ لینا اپنی گیتا اور اپنی بیت جو ہے, ان کی مقدس کتاب ہے, وہ ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. اور یہ اللہ کا دین ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نوا. یہ دین ہے, دین کی برکت ہے. عرب کا ایک غلام تھا اور رنگ اس کا سیاہ تھا.
हुजूर की बारगाह में आया, सरकार ने दावत दी, फरमाया कलमा पढ़। क्या कहा? मैं तो रसूल बन के आया हूं, बड़ी काबिल तवज्जो बात, कलमा पढ़ ले। उसने सवाल बड़ा अजीब किया, हुजूर अगर मैं कलमा पढ़ लूं मुझे क्या मिलेगा? मुझे, सारे बोलिए एक दफा बाजमात बोलिए, क्या मिलेगा? अच्छा, हुजूर का जवाब बड़ा काबिल तवज्जो। उसने कहा हुजूर अगर कलमा पढ़ लूं मुझे क्या मिलेगा? हुजूर ने जन्नत का नाम नहीं दिया, हूरों के किस्से नहीं छेड़े, कुछ नहीं, कोई मालो दौलत नहीं। उसने कहा अगर हुजूर कलमा पढ़ लूं मुझे क्या मिलेगा? मुस्कुरा के फरमाया जो सिद्दीक़ अकबर को मिला है। बरदर बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। मतलब क्या है? फरमाया तू कलमा पढ़, जो मुकाम अबू बकर को मिला है, जिस साफ में अबू बकर नमाज पढ़ेगा तेरा रंग नहीं देखा जाएगा, जात पात नहीं देखी जाएगी, जिस साफ में अबू बकर होगा मेरे गुलाम उसी साफ में तू खड़ा होगा। उसने कहा मुझे पढ़ाइए कलमा। जात पात की तकसीम खत्म की। यहां हिंदुस्तान में जात पात की तकसीम है, कोई शूदर है, ब्राह्मण है, अछूत है, ये सारी तकसीमात है। ख्वाजा साहब आए अजमेर में, आपने क्या किया? सबसे पहले आपने दस्तरखान लगाया। थोड़ा बंदे बोल रहे हैं जरा यार। दस्तरखान लगा दिया और दावत अछूतों को दी। अब मुकाम देखे, अताए रसूल है, नाइबे रसूल फिल हिंद है, मोइने दीन मिल्लत है, कुतब का पीर है। अब मेरी तरफ देखे जी, कुतब का पीर है, इतना मुकाम मर्तबा, और अल्लाह अकबर कर क्या रहे हैं? अपने हाथ से लुकमे तोड़कर जिन्हें पास कोई नहीं बैठाता, गरीब नवाज लुकमे उनके मुंह में डाल रहे हैं। ऐसे तो नहीं गरीब नवाज, गरीबों को नवाजने वाला। ये तबलीग का अंदाज, दस्तरखान बिछे है, लोग आते जा रहे हैं। तारीख में लिखा हुआ है जब ख्वाजा ने अजमेर में कदम रखा ना, अब ये लफ्ज मैं कैसे कहूंगा और आप कैसे सुनेंगे, जब ख्वाजा ने अजमेर में कदम रखा कोई गरीब हिंदू भूखा नहीं सोता था। ये गरीब नवाज है, ये तरीका है तबलीग का। लोग आते जा रहे हैं लंगर। अब ये टुकड़े ख्वाजा के टुकड़े थे, अगर अंदर नूर न पैदा करते तो क्या करते? जब 4 दिन टुकड़े खा लेते, करीब होने लगते, अब कहते बुतों की परस्तिश छोड़ दो। ख्वाजा क्या करे? फरमाया उसे मानो जिसे मैं मान रहा हूं। लोग कलमा पढ़ ले, 90 लाख को कलमा पढ़ाया, अखलाक की वजह से, तलवार की वजह से नहीं, अपने किरदार की वजह से। फिर तरीका बदला। हिंदू भजन सुनते थे, ये हिंदी जुबान में गीत को भजन कहते। भजन इतना सुनते थे, आप तारीख पढ़ के देखे, अगर मैयत भी जा रही है ना तो साथ ढोलकी वाला जा रहा है, वो ढोलकी की थाप पे जनाजा ले जा रहे हैं। इतना भजन सुनते थे। अब ख्वाजा ने देखा कि ज़ौक़ इनका ये है, तबलीग के लिए भी अगर ये अपनाया जाए। फिर ख्वाजा ने कवाली कराई है। कवाली का मकसद है तबलीग। क्या मकसद है? बोलो यार जरा। तबलीग। आपने कवाली शुरू कर दी, एक अंदाज था। फिर जो महफिल समा में आता, जो लफ्ज सुन लेता, दिल मुनव्वर करके वहां से लौटा करता था, ये अंदाज था। अब जब लाहौर में कदम रखा हजरत दाता अली हुजवेरी ने, अब तबलीग का अंदाज किया। सबसे पहले क्या बनाई? बोलिए, मस्जिद बनाई।
اور یہ وہی مسجد تھی جہاں سے کعبہ نظر آیا تھا. مسجد بنائی، خانقاہ بنائی. اب بیٹھ جاتے، آہستہ آہستہ فقیروں نے آنا شروع کیا. درویش آ کے بیٹھ جاتے، درویش آ کے بیٹھتے. اب آپ نے نگاہ ڈالی برہمنوں پر. کن پر؟ برہمن کہتی ہے جو اونچا طبقہ ہے ہندوؤں کا، بڑا طبقہ. آپ نے دیکھا اگر برہمن کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ہر برہمن کے پیچھے ایک قبیلہ اسلام پھیلے گا. جو برہمن آ جاتا پھر وہ برہمن نہ رہتا، مصطفیٰ کا غلام بن کے لوٹا کرتا. یہاں تک اپنے تو اپنے، غیر بھی. میں ایک دو حوالے دے دیتا ہوں. کنیا لال لاہور کی تاریخ، اس نے کتاب لکھی ہے. اس کتاب میں کہتا ہے کہ برے صغیر میں اسلام پھیلانے میں جتنی محنت علی حجویری نے کی ہے اتنی محنت کسی نے نہیں کی. اور ایک اور وہ بھی ہندو مورخ ہے گنیش داس وڈیرا، اس کی کتاب ہے چار باغ پنجاب. وہ کہتا ہے کہ آپ کے دور میں گجر قوم اکثر ہندو تھی. گجر قوم یہ بڑی پرانی قوم ہے، اکثر ہندو تھی. وہ فرماتے ہیں گجر نے کلمہ پڑھا ہے نا تو وہ علی حجویری کی نگاہ سے پڑھا ہے. اور آج بھی عرس پر جو سبیل لگاتی ہے نا انہی گجروں کی اولاد لگا رہی ہے. وہ جانتے ہیں ہمارے بڑوں پر احسان کیا ہے علی حجویری. آپ نے دین پھیلایا ہے، تبلیغ کی ہے. اور یاد رکھیں آپ کے وصال کے بعد آپ کا فیض رکا نہیں، رکا. جو آ رہا ہے کتنے سال ہو گئے بولیے؟ 1000 سال. یہ 979واں عرس ہو رہا ہے. ایک کم 80، 21 کم 1000 سال، تقریباً 1000 سال. داتا علی حجویری کو یار لاہور میں قبریں اور بھی بڑی ہیں، بڑی بڑی قبریں ہیں. جہانگیر کی قبر ہے، قطب الدین ایبک کی قبر ہے، بادشاہوں کی قبریں ہیں، مگر جو رنگ علی حجویری کی قبر پہ ہے. اور یہی وجہ ہے آج تک اولیاء کا طریقہ رہا ہے، آج تک، کہ یہ آپ کے مزار پہ حاضر ہوتی ہے. خواجہ خواجگان جب آئے، جب حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے کہا معین الدین سے آپ اجمیر چلے جاؤ ہندوستان، وہ چلنے لگے. فرمایا رکو جی. فرمایا یاد رکھنا ہندوستان کی فتح علی حجویری کے قدموں میں ہے. حجرہ بنا تھا، آپ تشریف لائے، قدموں کی طرف حجرہ. اس حجرے میں 40 دن مراقبہ کیا. کتنے دن؟ چلا ریاضت. جب 40ویں دن فیض ملا، جو بیٹھا تھا وہ معین الدین اور تھا، جو اٹھا تھا وہ معین الدین اور تھا. جب اٹھے پوچھنے والے نے پوچھا آپ 40 دن داتا کے قدموں میں بیٹھے رہے، کیا ملا ہے؟ فرمایا کیا بتاؤں، مجھے کیا ملا ہے، کیا بتاؤں، داتا نے کیا دیا ہے، بس اتنا یاد رکھو گنج بخشے. بولو ذرا میرے ساتھ، جسے فیض چاہیے فرماتے گنج بخشے. ہاتھ بلند کر کے داتا صاحب کا فیض ہے. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آرا. اور یہ فیض آج بھی مل رہا ہے. یہ فیض بولیے ذرا آج بھی مل رہا ہے. داتا دے رہے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے. ایک بات یاد رکھے، ہمارا نوجوان پریشان ہو جاتا ہے. مزار پہ جانے والے 100 بندوں میں سے اگر ایک بندہ غلط کام کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کام ہی غلط ہے، سارا جانا ہی غلط ہے.
آپ جائیں علی حجویری کے مزار پہ، میرا چیلنج ہے، میں نے بڑے بڑے گھنٹے وہاں بیٹھ کے منظر دیکھا ہے، آپ جائیں، اب مجھے بعد میں بتائیے گا آپ 4 گھنٹے بیٹھے ہیں، 4 گھنٹوں میں کتنے بندوں نے سجدہ کیا قبر کو؟ کوئی قبر کو سجدہ نہیں کرتا، اور ہمارا عقیدہ ہے سجدہ صرف اللہ کو ہے۔ بولیے کسے ہے؟ اونچا بولیے کسے ہے؟ اللہ کو۔ اگر ہم نے ولیوں کی قبروں پہ جھکنا ہی ہے، ولیوں نے تو پتھروں سے چھڑا کے خدا کا در دکھایا، ولیوں نے تو اس جبین کو جھکنا سکھایا کہ یہ جبین پتھروں کے لیے نہیں ہے، مالک کی دہلیز کے لیے بنائی گئی۔ جائے داتا علی حجویری کے قبر پہ، کتنے لوگ سجدہ کرتے، اگر ایک آدھا کرتا بھی ہے غلط کرتا ہے، حرام کرتا ہے، مگر یاد رکھو ہمارا یہ عقیدہ، ڈٹ کے بولو، نہیں۔ اب بعض لوگ کہتے جی وہ داتا کہنا شرک ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اچھا گھر جائیے قرآن مجید کھولیے، پہلا صفحہ کھولیں گے نا گتا، تو ایک طرف اللہ کے نام لکھے ہوئے، لکھے ہوئے، بولو یار، لکھے ہوئے۔ ابھی قرآن پکڑ لو، گتے والی سائڈ، آپ پہلی سائڈ کھولے، 99 نام آئے۔ اچھا وہ پڑھ کے ذرا غور کیجئے گا، ان 99 ناموں میں داتا ہے، تو پھر شرک کیسے ہو گیا؟ داتا تو اللہ کا نام ہی نہیں ہے، داتا تو عربی کا لفظ ہی نہیں، داتا ہے فارسی کا لفظ۔ کس زبان کے؟ اللہ کا نام داتا ہے ہی نہیں۔ پورا قرآن کھولو، آپ کو اللہ کے لیے داتا کا لفظ ملے گا نہیں۔ اچھا مجھے بتائیے اللہ ہمارا رب ہے یا نہیں؟ اونچی بولو یا۔ آپ قرآن پڑھیں گے نا، پہلی آیت میں لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ پہلا نام اس نے کیا بتایا؟ میں کون ہوں؟ اونچا بولیے، رب۔ پھر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کرتے ہیں، والدین کے لیے قرآن میں دعا آئی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میرے مولا میرے ماں باپ کو پال جیسے یہ بچپن میں میرے رب تھے۔ ماں باپ کے لیے لفظ کیا ہوا ہے؟ وہ کیا بولو، میں نے قرآن پڑھا، رب یعنی صغیرہ، یہ میرے رب تھے۔ کب؟ جب میں چھوٹا تھا۔ اللہ نے خود والدین کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا، بتاؤ شرک ہوا؟ وہ بھی رب، والدین بھی رب۔ جب وہ رب والدین کو رب کہے شرک نہیں ہوتا، ہم داتا کو داتا کہنے شرک کیسے ہو جاتا؟ ہمارے عقیدے کو سمجھو، ہمارا صاف عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے یہ ولی دیتے ہیں، خود سے نہیں، خود سے نہیں، یہ وہاں سے لے کر ہمیں عطا کر دیتے۔ یہ قریب ہے، ہم ان کے قریب ہو جائیں یہ پکڑ کے ہمیں بھی قریب کر دیتے ہیں۔ یہ اولیاء کا فیض ہے کہ آج برے صغیر میں اسلام ہے، کلمہ ہے، نماز ہے، آج مسلمان مساجد کو آباد کر رہے ہیں، تو یہ فیضان ہے برے صغیر کے ولیوں کا۔ اور یاد رکھیں یہ فیض آج بھی بٹ رہا ہے، آج بھی بٹ رہا ہے۔ حضور نظام الدین اولیاء تاجدار دلی شریف، ان کی کتاب ہے فوائد الفوائد، اپنی اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ جسے کوئی رہنما نہ ملے، مرشد نہ ملے،
وہ داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب پڑھے، اسے رہنما مل جائے گا، اسے مرشد مل جائے گا۔ اور یاد رکھیں یہ جو ولی ہوتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں یہ بیعت کیا ہے، یہ پیری مریدی کیا ہے، یہ تو 100 سال سے پہلے نہیں تھی۔ مجھے ابھی آپ نے بتایا یہ داتا صاحب کا عرس کتنا؟ 1000 سال، 1000 سال، 1000واں عرس ہے نا، 979 تقریباً 1000واں عرس ہے۔ اس کا مطلب ہے 1000 سال پہلے بھی بیعت کی بھی جاتی تھی، بیعت لی بھی جاتی تھی، اور 1000 سال ہو گئے جب سے علی حجویری مزار میں گیا ہے، ہر سال علی حجویری کا عرس ہوتا آیا ہے اور ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ جو ولی ہے ان کا قرب مل جائے، صحبت مل جائے تو پھر ملتا کیا ہے؟ یہ اپنی ذات نہیں منواتے، یہ اللہ کی ذات کو منواتے، یہ بے چین جبینوں کو اور بے قرار دلوں کو اللہ کی توحید کا درس دیتے ہیں، یہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ اللہ کرنی کیسے ہے، اس کی بارگاہ میں جھکنا کیسے ہے۔ اور یاد رکھیں ولیوں کی چوکھٹ پر عقیدت سے جھکنے والا گمراہ نہیں ہوتا، گمراہ نہیں ہوتا۔ کوشش کریں ان اولیاء کی سنگت کو اختیار کریں، صحبت کو اختیار کریں۔ اور میں آخر میں پیغام کے طور پر کشف المحجوب شریف سے ہی آپ کے 2 اقوال صرف آپ تک پہنچاتا ہوں اور اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں۔ طویل باتیں ہیں، کشف المحجوب آپ کی کتاب ہے، کوشش کرے ضرور پڑھے، تصوف کی بہت بڑی کتاب کشف المحجوب شریف۔ آپ فرماتے لوگوں یاد رکھو ولایت کے سارے مرتبے اللہ کی مخلوق کو خوش رکھنے میں ہے۔ کس میں ہے؟ مخلوق خدا کو خوش رکھنے۔ اور یاد رکھیں ولیوں نے آ کر درس بھی یہی دیا ہے کہ ہماری زبان اور ہمارے کردار سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ یہ جو مولوی لوگ ہوتے ہیں نا، پڑھنے پڑھانے والے مولوی لوگ، یہ بندے کو کافر بنا دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نہیں، میں ڈرنے والا نہیں، بڑی سیدھی بات ہے۔ کفر کا فتویٰ ہمیشہ کون دیتا ہے؟ مولوی۔ یہ کام کافر، کافر، کافر۔ جو دین میں داخل نہیں کر سکتے وہ نکالنے لگ گئے۔ کبھی صوفی کسی کو کافر نہیں کہتا، ولی کسی کو کافر نہیں کر۔ کیوں؟ ولی مسلمانوں کو کافر نہیں کرتا، ولی کافروں کو مسلمان کرتا ہے۔ ان کے در پہ کافر آئے پھر کافر نہیں رہتے، مومن ہو جاتے۔ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میری رحمت یہ ہے ہی ولیوں کے پاس، قریبم، یہ میں نے قریب کر دی ہے۔ کن کے؟ اپنے ولیوں کے۔ مولا ہم کیسے رحمت لیں؟ فرمایا رحمت چاہیے؟ جی مولا چاہیے۔ فرمایا وہ ہے ولیوں کے قریب، تم ان کے قریب ہو جاؤ، جیسی ان پہ برستی ہے ویسی تم پہ برسا کرے۔ وما علیہ الا البلاغ۔